تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی بھائی نے ایک سوال یہ کیا ہے، مفتی صاحب 3 طلاق کو 1 طلاق قرار دینے کا فتویٰ کیا شرعی اعتبار سے قابل قبول ہے یا نا اعتبار ہے؟ اس کی وضاحت فرما دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ سوال کرنے والے محمد مفتی عبداللہ صاحب دہلی سے۔ دیکھیے مفتی صاحب، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں بلکہ یہ پرانا مسئلہ ہی ہے۔ آج کل ایک سنگین غلطی اور ایک عمومی طور پر ایک مسلمانوں کے اندر ہماری فضا بن چکی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے ایک مجلس میں، تو حالانکہ شرعی اعتبار سے وہ 3 طلاق 3 ہی ہوتے ہیں، ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہی ہوتی ہیں۔ اب یہ آدمی کیا کرتا ہے کہ بھئی اب ہمارے مسلمانوں کے اندر جو اہل سنت والجماعت جو علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، احناف ہیں، وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن حدیث کے اندر یہی بات ہے کہ بھئی اگر کوئی آدمی 3 طلاق دے دے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں، وہ 3 ہی ہوتی ہیں۔ اب یہ کیا کرتا ہے کہ بھئی اب میں ان کے پاس پوچھوں تو یہ تو مجھے مسئلہ یہ بتائیں گے کہ میری بیوی مجھ پر حرام ہو گئی، تو وقتیہ طور پر اپنی مسائل کو حل کرنے کے لیے غیر مقلدین کے پاس جاتے ہیں۔ اب غیر مقلدین کے پاس مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے ایک مجلس میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی 3 طلاق ایک مجلس کی 3 ہی ہیں، 3 نہیں بلکہ 1 ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کو 3 چپل مارا جائے تو کہتے ہیں کہ بھئی وہ ایک ہی چپل پڑا ہے۔ ان کی بھی مثال بتا رہا ہوں۔ تو لوگ ایسے غلیظ قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے آج کل ایسے بہت سارے فرقے بنے ہوئے ہیں۔ تو انہی فرقوں کے اندر سے ایک مرتد فرقہ یہ غیر مقلدین کا بھی ہے۔ یہ ایسے غلیظ قسم کے ہیں کہ حضرات صحابہ پر بھی انہوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں۔ جیسا کہ ان کی ایک کتاب ہے، میرے ذہن سے بات نکل گئی، ان کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ام عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، جب ان دونوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی جن کا نام جنگ صفین کہتے ہیں، اگر حضرت علی اور حضرت ام عائشہ نے جو جنگ لڑی ہے، ان دونوں کے درمیان جو حضرت عائشہ ہیں، اگر حضرت عائشہ اللہ کے پاس توبہ کرے بغیر انتقال ہو گئی ہیں، حضرت ام عائشہ جو حضرت علی کے ساتھ جو جنگ لڑی ہے، اگر توبہ کیے بغیر یہ انتقال ہو گئی، الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ، وہ جہنمی ہے۔ یہ ان کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی باتیں ہیں، وہ کتاب کی بات میرے ذہن سے نکل گئی ہے۔ اگر یاد آ گیا تو میں نیچے ڈسکرپشن میں اندر لکھ دیتا ہوں، ذہن کے اندر میرے بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بات ان کے مسلک کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور حضرات صحابہ کے وہ اجماع کو نہیں مانتے، وہ قیاس کو نہیں مانتے، قرآن حدیث کے باتوں کو وہ اکثر نہیں مانتے، اور اسی طرح وہ ائمہ کو نہیں مانتے، ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی انسان خود مجتہد ہے، جو چاہے وہ نکالے۔ ان کا مسلک ہے اس طرح۔ تو بہرحال ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک چیز یہ پڑی ہے کہ وہ جب اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے تو وہ غیر مقلدین کے پاس گیا، وہ غیر مقلدین بیوقوف اس آدمی کو بیوقوف بنا کر کے غلط فتویٰ یہ دے دیتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہیں تو وہ 3 نہیں بلکہ 1 ہو گئی۔ اب ہمارا مسلمان یہ کہتا ہے کہ بھئی مولوی صاحب، ہم ان کو مسئلے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ غلط ہے مسئلہ، تو کہتا ہے کہ حضرت وہ بھی تو دین بیان کر رہے ہیں، وہ بھی تو دین دے رہے ہیں، وہ بھی تو مسئلہ بیان کر رہے ہیں، وہ بھی تو فتویٰ دے رہے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس فتوے کو نہیں مانا جائے گا، تو ہم کس کی بات کو مانیں؟ حالانکہ بات ذہن میں رکھیے، جب اس طرح کی ہو جائے تو اپنے حق جو اپنے اہل حق علماء ہیں، اپنے مسلک کے جو علماء ہیں، ان سے ہمیں مسئلہ پوچھنا چاہیے، غیر مقلدین سے نہیں ہے۔ یہ لوگ اگر حرام کو حلال قرار دے دیں کہ حرام چیز حلال ہو جائے گی، بھئی اگر کوئی آدمی شراب کو حلال کہہ دے تو کیا تم شراب پی لو گے؟ بھئی اگر کوئی آدمی، وہ لوگ اگر خنزیر کو حلال کہہ دے تو کیا تم خنزیر کو حلال سمجھو گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر، صاف طور پر فرمایا الطلاق مرتان، الفاظ سمجھے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی الطلاق مرتان، جب 2 طلاقیں ہو گئی، اس میں یہ نہیں بتایا کہ بھئی 3 طلاق ایک مجلس کی دی گئی تو پھر 1 ہوئی، ایسا نہیں بتائے گا، 2 طلاقیں ہو گئی، جب 1 طلاق ایک مرتبہ دے دی گا، دوسری مرتبہ دوسری طلاق دے دیا گیا، جب 2 طلاقیں ہو گئی، اگر تم فامساک بمعروف، اگر تم رہنا چاہو تو پھر اچھی طریقے سے رہو، او تسریح باحسان،
اگر تم فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، اگر تم اچھی طریقے سے رہنا چاہ رہے ہو تو پھر اچھی طریقے سے زندگی گزارو، اگر تم زندگی اچھی طریقے سے نہیں گزارنا چاہ رہے تو اللہ تعالیٰ آگے فرمائے اور تسریم بِإِحْسَان، تو احسان طریقے سے اپنی بیوی کو چھوڑ دو ایک اور طلاق دے کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر فرما دیا کہ بھی 2 طلاقیں اگر کوئی آدمی دے دے تو تیسری طلاق سے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خود عمل سے ثابت ہے کہ کسی صحابی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، اللہ کے رسول نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو جب مسئلہ ہمارے سامنے واضح ہے تو ہم مسئلے پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ غیر مقلدین اتنے جھوٹے غلیظ انسان ہوتے ہیں جو دوسروں کو بھی، خود بھی گمراہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ تو قرآن حدیث کے اندر اور اجماع امت اور حضرات صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے ایک مجلس میں، وہ 3 ہی مانی جائے گی، ایک نہیں مانی جائے گی۔ تو بہرحال میں نے قرآن سے آپ کو سمجھایا اور حدیث سے بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ میں 1-2 کتابوں سے حوالے سے بات سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آ جائے۔ احکام القرآن للجساس، یہ حضرت امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ حضرت نے اس کتاب کے اندر یہ بات لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن اور سنت اور اجماع سلف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی واقع ہوتی ہیں، اگرچہ یوں ایک ساتھ 3 طلاق دینا گناہ ہے۔ یعنی کہ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کو غیر مقلد بھی مانتے ہیں اور ہم اہل سنت والجماعت جو حناف دیوبند ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک کتاب ہے جس کی بہت اہم مشہور کتاب ہے، جس کے مصنف امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے عمدۃ القاری کے اندر انہیں یہ بات لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بھئی جمہور تابعین اور تبع تابعین، جیسا کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، امام نقی رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے ان کے تلامذہ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے تلامذہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے تلامذہ، امام احمد اور ان کے تلامذہ، امام اسحاق، امام ابو ثور، امام ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سارے حضرات کا یہی مذہب ہے کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی تو وہ 3 ہی واقع ہوتی ہیں، البتہ یوں ایک ساتھ 3 طلاق دینے پر گناہ گار ہوگا۔ اور حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بات کا مخالفت کرتا ہے تو وہ شاذ اہل سنت والجماعت کا مخالف ہے۔ کون کہہ رہے ہیں بھئی؟ یہ عمدۃ القاری کے جو مصنف ہیں جو امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ وہ خود فرما رہے ہوں۔ اور اسی طرح ایک میرے پاس کتاب یہ بھی ہے جس کے راوی جو غیر مقلدین بھی ان کو مانتے ہیں، جن کو علامہ حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، یہ شوافی مسلک کے تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے بھئی فتح الباری کے شرح صحیح البخاری کے، ان کی کتاب ہے کہ فتح الباری کے اندر یہ بات انہوں نے لکھا ہے کہ علامہ حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس بات کو لکھا ہے کہ راجع اور درست بات یہی ہے کہ 3 طلاقیں دینے سے 3 ہی واقع ہوتی ہیں۔ اس کی دلیل وہ اجماع ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں منعقد ہوا، اور یہ بات ثابت نہیں کہ کسی ایک نے بھی اس معاملے میں مخالفت کی ہو، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زندہ تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی علم کا باب ہے، جو وہ بھی اس وقت موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ وہاں موجود ہیں، کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی۔ جب حضرت عمر نے فتویٰ دیا کہ بھئی 3 طلاق اگر کوئی آدمی اپنی مجلس میں اپنی بیوی کو دے دے وہ 3 ہی ہوگی، ایک نہیں ہوگی، اگر مخالفت کرنا ہوتا تو حضرت صحابہ کرتے، لیکن حضرت صحابہ کے جیسا علم یہ بے وقوفوں کے پاس نہیں ہے۔ جبکہ یہ کہتے ہیں یہ لوگ کہ بھئی اگر خون نکل گیا تو وضو نہیں ٹوٹتا، حالانکہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ دلیل وہ پیش کرتے ہیں کہ ایک صحابی کو تیر مارا گیا، وہ نماز چل رہی، حالانکہ وہ حدیث جو ہے وضو کے فرض ہونے سے پہلے کی چیز ہے۔ وہ بھئی خون جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس مسئلے کو بتانے سے پہلے کا مسئلہ ہے وہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا کہ بھئی خون نکل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ان کے نزدیک منی پاک ہے تو ڈال کر کھا لیا کریں، بھئی منی کو آپ روزانہ بریڈ میں لگا کر کھائے کوئی بات نہیں، جبکہ آپ کے نزدیک منی پاک ہے۔ بہت سارے ان کے مسائل ایسے ہیں جو غلیظ ہیں ایک قسم کے۔ تو بہرحال اس زمانے کے اندر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو بڑے بڑے کبار
صحابہ تھے انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی. تو یہ بات ثابت ہے کہ کسی ایک نے بھی اس معاملے میں مخالفت کی ہو. جو شخص اس اجماع کے بعد اس کی مخالفت کرتا ہے وہ اس اجماع کو پس پش ڈالنے کا والا ہے، یعنی کہ حضرات صحابہ کی بات نہیں ماننے والا. اور جمہور کے نزدیک جو شخص اجماع کے بعد اختلاف کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو معلوم یہ ہے کہ بھئی ان لوگوں کی اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو صورت مسئلہ یہ ہے کہ بھئی ہمارے جو مسلک کے لوگ ہیں، حالانکہ چاروں مسالک کے لوگ امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں مسلک برحق ہیں. یہ چاروں مسلک کے نزدیک یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک مجلس میں دے دے وہ 3 ہی ہوگی، ایک نہیں ہوگی. یہ بے وقوف نہ اجماع کو مانتا ہے نہ قیاس کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتے، وہ اپنے مسئلہ کو الگ سے پیش کرتا ہے. جبکہ وہ حضرات صحابہ کی مخالفت کی بات بھی کرتے ہیں، جبکہ امام حضرت علامہ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو یہ مانتے بھی ہیں، ان کی کتابوں کو یہ مانتے ہیں، اس کے باوجود ان کی باتوں کو نہیں مان رہے. یہ مانتے ہیں کہ بھی برحق امام ہے، برحق عالم دین تھے، ان کو مانتے بھی ہیں، لیکن جب پھر ان کی بات پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی حضرت کی بات اس طرح ہے، کہتے ہیں کہ ہم ان کی بات کو نہیں مانتے. یہی تو مخالفت ہے. تو بہرحال بھائی سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیں، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دے تو جمہور قرآن حدیث کا اور جمہور علماء کا متفقہ فیصلہ یہی ہے، اور یہی ہے کہ وہ 3 ہی ہوں گی، ایک نہیں ہوں گی. جو آدمی اس اجماع کی مخالفت کرے گا وہ اہل سنت والجماعت کی بھی مخالفت کرنے والا ہے اور اس کی بات کو ناقابل اعتبار مانی جائے گی. تو بہرحال ہمارے مسلمانوں سے ایک بات میں یہی کہتا ہوں کہ بھئی اگر کوئی آدمی خدا نخواستہ اگر اپنی بیوی کو اس طرح کر لے، اگر اپنی بیوی کو 3 طلاق اگر اپنی بیوی کو اس طرح دے دے تو وہ اپنے اہل علماء سے رجوع کریں، ان سے مسئلہ پوچھ کر عمل کریں. یہ بے وقوفوں کی باتوں میں پڑھ کر اپنی دنیا آخرت برباد نہ کریں، اور ان کی بات مان کر اپنی بیوی کے ساتھ رہیں گے تو اس طرح کرنا حرام ہے، اور پوری زندگی اپنی بیوی کے ساتھ حرامی کے ساتھ زندگی گزاریں گے. یعنی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے پھر اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو گویا کہ حرام ہے. وہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ 3 کے بعد بیوی کو نہیں رکھ سکتے. جب اللہ نے اس کی وضاحت فرما دی، بھئی اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، تو پھر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اگر جتنے دن اپنی بیوی کے ساتھ وہ آدمی ملے گا وہ گناہ کے اندر شامل ہوگا. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح علم اللہ ہم تمام کو نصیب فرمائے، اور صحیح علماء کی ہمیں اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے.